یہ سوات ہے جہاں کبھی چشمے بہتے تھے، آج وہاں صرف آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ جہاں کبھی بانسری بجتی تھی، آج وہاں صرف گولیوں کی گونج رہ گئی ہے۔ ایک دن تھا جب لوگ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے تھے، ایک دن ایسا آیا جب وہی بچے کفن میں واپس آئے۔ فضل اللہ نام نہیں، ایک سائے کا نام تھا جو دن کی روشنی میں نہیں نکلتا تھا مگر رات کو آ کر پورے علاقے کو خوف میں لپیٹ لیتا۔ طالبان کے نام پر لوگوں کو ریڈیو پر قتل کے احکامات سنائے گئے۔ آج فلاں کو مار دیا جائے گا، وہ اسکول جاتا ہے، فلاں عورت بے پردہ ہے، اسے سنسار کیا جائے گا۔ لوگ ڈر گئے، آوازیں بند، صرف ایک چیز کھلی تھی، قبریں۔ ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کو صرف اس لیے کھو دیا کہ وہ استاد تھا، ایک بچی جس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتی تھی، ایک کسائی جسے صرف اس لیے گولی مار دی گئی کہ اس نے میوزک سنا، ایک بزرگ جسے مسجد میں مارا گیا کیونکہ وہ امن کی بات کرتا تھا۔ سوات کی وادیاں خاموش تھی مگر ہر درخت پر ایک لاش لٹکی تھی، ہر ندی میں خون کا رنگ جھلکتا تھا۔ دنیا نے صرف دہشت گردوں کی ویڈیوز دیکھی ہے، کاش کسی نے اس بچی کا چہرہ دیکھا ہوتا جو بم دھماکے میں ایک آنکھ کھو بیٹھی تھی۔ سوات کی عورتیں چیخ نہیں سکتی تھی کیونکہ بولنا فحاشی مانا جاتا تھا۔ گھر کے اندر قید، حجاب کے پیچھے آنسو اور صرف ایک دعا، یا اللہ صبح سلامت دیکھنے کو ملے۔ ایک ماں نے اپنے 4 بچوں کی لاش دفنا کر خود پہ چادر ڈال لی اور دنیا سے منہ موڑ لیا۔ یہ تھا سوات، ایک قبرستان جو کبھی جنت تھا۔ پھر 2009 کی ایک رات وادی کے دریا کے پار سے ٹینکوں کی گرج سنائی دی۔ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ دشمن آیا ہے یا مدد۔ کچھ ہی دنوں میں سڑکوں پر کرفیو، گھروں میں چھاپے اور فضاؤں میں جنگی جہازوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ آپریشن شروع ہوا مگر یاد رکھے یہ جنگ صرف فوج نے نہیں لڑی، عوام نے اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر لڑی۔ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ IDPs بنے، بچے، بزرگ، خواتین خیموں میں، دھوپ میں، بارش میں صرف ایک سوال کرتے تھے، کیا ہمارے شہر میں دوبارہ صبح ہوگی؟ اور پھر مہینوں بعد جب بندوقیں خاموش ہوئے تو لوگ واپس آئے، لیکن ان گھروں میں جہاں در و دیوار پر صرف خون کی تاریخ لکھی تھی، یہ تھا امن جو زمین پر نہیں قبروں پر لکھا گیا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوات کے حالات بدترین تھے تو بجوڑ کا نام شاید کبھی نہ سنا ہو، جہاں مسجد ملبے میں دفن ہوئے اور بچوں کے جسم چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گئے۔ یہاں موت نہیں آتی تھی، یہاں موت رہتی تھی۔ یہ ہے بجوڑ، پہاڑوں میں بسا ایک غیرت مند، سادہ لوگ اور غیر مسلح علاقہ جہاں روزگار کم تھا مگر محبت اور مہمان نوازی سے مالا مال لوگ بستے تھے۔ پھر ایک دن آیا، فضا میں اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دشمن کون تھا؟ کبھی سرحد پار سے آیا ہوا دہشت گرد، کبھی مقامی مسجد میں چھپا جہادی، کبھی اپنے ہی محلے کا وہ لڑکا جو کل تک کرکٹ کھیلتا تھا، آج بم باندھ کر اسکول میں گھس آیا۔ 2006 بجوڑ کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، امام خطبہ دے رہا تھا اور اگلی ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، 30 لوگ شہید، 70 زخمی۔ ان میں وہ بچہ بھی تھا جو پہلی صف میں بیٹھا تھا اور اپنے ابو کے ساتھ نماز پڑھنے آیا تھا۔ باپ بچ گیا، بیٹا چلا گیا۔ اسی لمحے سے بجوڑ میں اذانوں کے ساتھ لاشوں کا اعلان بھی ہوتا تھا۔ بجوڑ کے لوگ دہشت گردوں کے خلاف خود دیوار بنے مگر ان کی لاشیں میڈیا نے نہیں دکھائی، نہ ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ ایک لڑکی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ جو مدرسے سے واپس آ رہی تھی، راستے میں بم پھٹا، جسم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے باپ نے اس کے جوتے سے لاش کی شناخت کی۔ کچھ علاقوں میں رات کو اذان نہیں دی جاتی تھی کیونکہ دہشت گردوں کا حکم تھا، رات کی اذان بغاوت ہے۔ تو ایک دن ایک 80 سالہ بزرگ نے سب کے خوف کے باوجود مائک اٹھایا اور اذان دی۔ دوسری رات اس کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ 2008 سے 2010 کے درمیان بجوڑ مسلسل جلتا رہا، باہر سے ڈرون، اندر سے خودکش اور درمیان میں پن سے سویلین۔ پھر ریاست نے فیصلہ کیا یہ دوزخ بند کرنی ہے۔ آپریشن رائے حق شروع ہوا، زمینی کارروائی، فضائی حملے اور راتوں کی تاریخی میں گاؤں خالی کروائے گئے۔ ہزاروں خاندان افغانستان یا خیبر پختونخوا کے خیمہ بستیوں میں منتقل ہوئے۔
یہ کوئی فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ عوام کی بقا کی آخری کوشش تھی۔ بجوڑ کا امن کسی معاہدے سے نہیں، عوام کی قربانی اور ہجرت سے آیا۔ مگر آج بھی اگر بجوڑ کے لوگوں کے حالات دیکھے جائے تو پتہ چلتا ہے زخم بھرے نہیں، صرف چھپائے گئے۔ یہ حقیقت بتاتی ہے امن خود نہیں آیا، بلکہ اس کی قیمت بجوڑ کے لوگوں نے اپنے خون سے ادا کی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بجوڑ کے حالات بدترین تھے تو تیرا کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہاں صرف جنگ نہیں، حیوانیت دفن تھی۔ تیرا جہاں درختوں پر پھول نہیں، لاشیں لٹکتی تھی، جہاں بچوں کی قسمت میں کھلونے نہیں، قبریں تھے، اور جہاں ہر رات ایک نئی قیامت آتی تھی، خاموش مگر چیختے ہوئے۔ یہ پاکستان کا وہ حصہ تھا جس کے لوگ پاکستانی تو تھے مگر لاوارث، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی لیڈر، نہ انصاف۔ ایک دن یہاں کالی گاڑیاں آئی، نقاب پوش مسلح لوگ اترے اور اعلان کیا اب یہ زمین تمہاری نہیں ہماری ہے اور تم صرف حکم مانو گے۔ ایک گاؤں تھا جہاں ایک ماں کے 2 بیٹے رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم نہ کسی کی بیعت کریں گے، نہ کسی کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ اس رات چاروں کو گولیاں ماری گئی اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اندر بچے بھی تھے اور عورتیں بھی۔ کسی نے لاشیں نہیں نکالی کیونکہ وہاں جانا اپنی قبر خود کھودنے جیسا تھا۔ تیرا کی عورتیں نہ کسی عدالت میں گئی، نہ کسی میڈیا پر آئی، وہ صرف مرے اور دفن ہوئے۔ ایک حاملہ عورت جسے درد میں اسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ملی، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کی لاش کو دفنانے کے لیے بھی دہشت گردوں سے پردے کی منظوری لینی پڑی۔ کیا یہ اسلام تھا یا جہالت کی انتہا؟ پہاڑوں پر بنے گھر جو نسلوں سے آباد تھے ایک دن خالی ہو گئے۔ 2014 میں جب فوجی آپریشن شروع ہوا تو ہزاروں خاندان پہلے ہی خیموں کی زندگی میں جا چکے تھے، جن کے پاس نہ خوراک تھی، نہ علاج اور نہ تحفظ۔ بارشوں میں بھیگتے، سرد راتوں میں تڑپتے جسم صرف ایک دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ہماری گھروں کی مٹی دوبارہ نصیب ہو۔ ایک ماں جس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اپنے بیٹے کی لاش پر گر کر مر گئی۔ کیا یہ امن کی قیمت نہیں تھی؟ امن کیسے آیا اور کب؟ 2014 سے 2017 3 سال تک ہر موسم، ہر دن، ہر رات تیرا میں بمباری آپریشن اور مٹی سے اٹھتی لاشوں کی بدبو۔ آخر کار 2017 میں اعلان ہوا خیبر ایجنسی کلیئر ہو گئی ہے، لیکن سچ یہ ہے زمین صاف ہوئی مگر یادیں نہیں۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنی گھروں کی جگہ راکھ پائی اور مٹی میں دفن بچوں کے کھلونے۔ ہم نے دشمن کو پہچانا مگر دیر سے۔ لوگوں نے قربانیاں دی مگر اس قربانی کو کبھی مکمل تسلیم نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے امن خریدا مگر قیمت صرف عوام نے ادا کی۔ آج جب کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، جب کوئی خاتون بازار میں بے خوف جا سکتی ہے، جب لوگ رات کو سکون سے سوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سب خود بخود ہو گیا۔ یہ سب لاشوں کے اوپر تعمیر ہوا۔ یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے مگر یہ کہانی نہیں، کیونکہ سچ یہ ہے جہاں انصاف نہ ہو، جہاں سچ بولنے والے کو خاموش کر دیا جائے، جہاں تاریخ چھپائی جائے، وہاں امن صرف ایک وقتی خاموشی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سیکھا نہیں تو یہ آگ پھر لوٹے گی، دھماکوں کی گونج، چیخوں کی بازگشت اور قبرستانوں کا شور پھر آئے گا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ان لوگوں کی آواز تھی جو زندہ نہیں مگر جن کا درد آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کہانی مت بھولنا ورنہ کل تمہاری ہوگی۔